جب آپ آئے ہیں یو آر دا فارچونیٹ ونس کہ ہم نے تو اسکریچ سے اس کو بلڈ کیا ہے. آپ فارچونیٹ ہیں کہ آپ کے پاس ایک پورا پلیٹ فارم ہے, آپ کے پاس ایک پورا اسٹرکچر ہے, آپ کے پاس ایک پورا ریسورسز کا پول ہے, آپ کے پاس پوری HR موجود ہے, آپ کے پاس پورا سیٹ اپ موجود ہے, آپ کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے. اور جب اتنا پیسہ, اتنا ہیومن ریسورس, اتنا فائنینشیل ریسورس آپ نے, اتنا ٹیکنالوجی آپ نے انویسٹ کر دی, اس کے بعد بھی اگر آؤٹ پٹ ہماری 100% نہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم ایک مہذب قوم کہلانے کے لائق ہوں. اور میں جاپان گئی, سنگاپور بھی آپ میں سے کچھ لوگ گئے ہوں گے یا گئے ہوں, آپ دیکھیں 24/7 ان کا اتنا زبردست سسٹم ہے کہ مجھے کم از کم اپنے اوپر شرم آتی ہے, اپنے سسٹم کے اوپر شرم آتی ہے. اور 2 سال ہو گئے ستھرا پنجاب کو. میرے نظر میں ستھرا پنجاب کی وہ پرفارمنس نہیں ہے جو ہونی چاہیے. میں نے ایز ود آل مائی پروجیکٹس, ایز ود دی انٹائر اسٹرکچر آف مائی گورننس, میں نے کبھی زیرو انٹرفیئرنس کی آپ کے پروفیشنل میٹرز میں, آپ کے جو گورننس کے میٹرز ہیں. کبھی آپ نہیں سنیں گے کہ چیف منسٹر نے کہا ہے کہ اس بندے کو رکھ لو اور اس بندے کو نکال دو. اور ہمارے پولیٹیکل ایلیٹ میں یہ عادت ہے کہ وہ ہر جگہ اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے. میں سمجھتی ہوں اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے, کیونکہ اگر میرے تھرو کوئی آئے گا وہ کبھی کام نہیں کرے گا. وہ ہمیشہ لوگوں کو یہ امپریشن دے گا کہ میں کیونکہ ایک پیراشوٹ سے آیا ہوں تو مجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں, چیف منسٹر میرے پیچھے ہے یا منسٹر میرے پیچھے ہے, مجھے کون پوچھنے والا ہے, اور کوئی پوچھے گا تو کہے گا کہ میں اوپر شکایت کروں گا. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس گناہ ہے. میں نے, آپ جتنی دیر بھی یہاں رہیں گے اس پوسٹ پہ, کوئی ایم ڈی یہ کبھی نہیں سنے گا کہ چیف منسٹر نے کہا ہے کہ اس کو رکھ لو اور اس کو نکال دو. نو پولیٹیکل انٹرفیئرنس. اینڈ جو پریشر آتا ہے ایم این ایز کی طرف سے, ایم پی ایز کی طرف سے, منسٹرز کی طرف سے, all of you, I don't take salary, but I'm here to take pressure. You are paid to take pressure. اگر آپ پریشر سسٹین نہیں کر سکتے, پریشر نہیں لے سکتے, ورک کا پریشر نہیں لے سکتے, کام کا پریشر نہیں لے سکتے, پرفارمنس کا پریشر نہیں لے سکتے, تو آپ کے پاس دوسری کریئر آپشنز ہیں, آپ کے پاس بہت اچھی آپشنز ہیں. پلیز گو اینڈ انجوائے ریلیٹیولی بیٹر ورک تو where it's easier and more relaxed. میرا بھی کام بہت مشکل ہے, میں بھی 6 گھنٹے 4 گھنٹے روز سوتی ہوں, لیکن آپ کبھی کسی میٹنگ میں مجھے سوتے ہوئے نہیں دیکھیں گے, کبھی کسی میٹنگ میں مجھے اونگتے ہوئے نہیں دیکھیں گے, بیکاز جو میرا سینس آف ریسپانسبلٹی ہے وہ یہاں سے آتی ہے. اور اپنی اپنی کیپیسٹی میں آپ لوگ بھی ورچولی پوری ڈسٹرکٹ کے آپ انچارج ہیں, اور چیف منسٹر کے سب سے امپورٹنٹ پروجیکٹ کے آپ انچارج ہیں, سم تھنگ وچ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. تو آپ ڈائریکٹلی میری ٹیم ہے. پلیز ایک چیز آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ آپ میرے ڈائریکٹلی میری وہ والی ٹیم ہے جن کے ساتھ میرا روز مرہ کا رابطہ رہے گا. کوئی آفس, کوئی جاب گورننس کے اندر, گورنمنٹ کے اندر کوئی آفس جاب ڈیسک جاب نہیں ہوتی. اور اگر آج میں یہ کہوں کہ میرا کام تو پالیسیز بنانا ہے, تو مجھے کیا جی صفائی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, آپ کو یہ جو بھی آپ کو ساری ٹیکنالوجی دکھائی ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں کیا کام ہو رہا ہے. جب آپ سڑک پہ نکلتے ہیں نا, آپ کو within 5 minutes آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسٹیٹ آف افیئرس کیا ہے. اور 100, میں آپ کو یہ اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں, یہ میرا پہلا یہ گورنمنٹ کی جاب ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں, 100 hours in office and 1 hour on the streets. کوئی مقابلہ نہیں ہے. 1 گھنٹہ جب کل میں 1 گھنٹہ لاہور میں پھر کے آئی ہوں, 100 جو hours میں نے ڈیسک پہ گزارے ہیں, کرسی پہ گزارے ہیں, وہ 1 hour اس کو بیٹ کرتا ہے. اس لیے کبھی آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ کوئی مینیل جاب ہے, کوئی کہ میں نکل کے اگر سڑک پہ دیکھ لوں گا تو میرے اسٹیچر میں کوئی کمی آ جائے گی. آپ جتنا سڑک پہ رہیں گے, جتنا آپ اوور سائٹ, اپنی فزیکل اوور سائٹ رکھیں گے, اتنا آپ کا پروجیکٹ سکسیسفل ہوگا. اگر چیف منسٹر یہ کر سکتی ہے
तो आप भी ये कर सकते हैं और आपको ये करना चाहिए. ऑफिस में बैठ के रोज टिंटेड ग्लासेस के साथ सब कुछ बहुत अच्छा लगता है. इस ऑफिस से मैं बाहर देखूं सब कुछ बड़ा क्लीन है. बाहर जाके मैं जब लोगों की ऑर्डील देखती हूँ कि लोग किस तरह रहते हैं तो मुझे समझ आती है कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसलिए इट इज नॉट एन ऑफिस जॉब, इट इज नॉट अ डेस्क जॉब, एंड इट इज नॉट अ, क्या कहना चाहिए, जो it's not something to be taken lightly. The governance is reaching every household and you are the conduits. अब आपको जो पूरा सिस्टम बना के दे दिया है जिसमें यूएस बेस्ड मैपिंग, यूसी बेस्ड मैपिंग भी हो रही है, विलेज मार्किंग भी हो रही है, रोड जो मैपिंग है वो भी हो रही है, बीट मैपिंग भी हो रही है, आपके पास सेफ सिटी कैमराज हैं, आपके पास ड्रोन टेक्नोलॉजी है. हर वक्त आपको सड़क पे भी होना जरूरी नहीं है. हालांकि फिजिकल विजिट्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है,